میرے پیغمبر کی ذات کو ساری کائنات سے اعلیٰ اور برتر بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیغمبر کے ساتھ اور پیغمبر کے ساتھ ملنے والا جو بھی شخص ہو اللہ اس کو بھی اعلیٰ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک قانون اور مقصد رکھا ہے، جو آیا وہ اپنا مقصد لے کر آیا، اور پھر اگر اس کے مقصد کو قبول کرنے والے لوگ ان کے مقصد پر چلے، اور پیغمبر نے جو مقصد دیا میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے جتنے بھی آئے سب نے ایک بات کہی، سب نے یہی دعوت دی کہ اللہ کا اور اللہ کو ایک مان لو، مجھے محمد مصطفیٰ مانو۔ سارے نبی نے اپنی اپنی بات بتائی کہ میں نبی ہوں، میں آخری نبی سے پہلے آنے والا نبی ہوں، اور میرے بعد ایک نبی آئے گا، اور سب سے پہلے انہوں نے یہی کلمے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ۔ اب ہر نبی نے اپنے اپنے الفاظ میں کلمہ پڑھایا، تو ہر نبی کی آمد کے بعد اللہ نے ہر نبی کو پھر ایک جماعت دی جو اس کام کو، اس کاج کو، اس محنت کو، اس کوشش کو آگے بڑھانے والی اور آگے پہنچانے والی بنے۔ تو اللہ نے میرے پیغمبر کو بھیجا، اور میرے پیغمبر کے بعد اللہ نے میرے پیغمبر کو یار، جانثار اور مرتبے والے، بلندی والے، عروج والے، مثال والے، کردار والے اور گفتار والے اور عظمت والے، عزت والے، مقام والے اللہ نے میرے پیغمبر کو صحابہ کی جماعت دی، اور ہر صحابی نے آ کر میرے پیغمبر کے سامنے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہر صحابی نے اپنا پیغام میرے پیغمبر کا دیا ہوا پیغام آگے پہنچایا، اور آگے پہنچا کر یہ بتایا کہ پیغمبر کی زندگی پہ عمل کرنا ایسا ہے، پیغمبر کی بات پہ چلنا ایسا ہے، پیغمبر کے ہر کردار پر عمل کرنا ایسا ہے۔ تو اس میں ایک خوبصورت نام جسے دنیا صحابی رسول کہتی ہے، ایک نام امیر معاویہ ہے، جو امیر معاویہ کو اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا، معاویہ تو آسمان پہ چمکنے والے ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے۔ تو اللہ نے سارے جماعت کو، سارے صحابہ کو ستارے کہا، تو ان ستارے میں ایک نام معاویہ ہے۔ اور بعض لوگ یہ معنی بھی پوچھتے ہیں معاویہ کا معنی کیا ہے، تو میں نے کہا معاویہ کا معنی وہ ہے کہ جسے آسمان پر دیکھو اور چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھو تو سارے ستارے چمک رہے ہیں، سارے ستارے دمک رہے ہیں، ہر ستارے کی روشنی اپنی ہے۔ تو اس ستارے میں جب درمیان میں دیکھا تو درمیان میں نظر آیا وہ معاویہ ہے، بولے درمیان میں نظر آیا تو وہ معاویہ ہے۔ اور آج تک کوئی ایسا قلمکار، کوئی مفکر، کوئی مؤلف اور کوئی خطیب ایسا نہیں آیا جو معاویہ کے اس انداز کو لکھ سکے، معاویہ کی گفتگو کو لکھ سکے، معاویہ کے طرز کو لکھ سکے، معاویہ کی بات کو لکھ سکے، معاویہ کے عمل کو لکھ سکے، معاویہ کے اعمال کو لکھ سکے، معاویہ کے کردار کو لکھ سکے۔ کیوں؟ معاویہ کی ذات، معاویہ کی بات، معاویہ کا عمل، معاویہ کا کردار اتنا بڑا ہے۔ آج قلمکار لکھنے سے بھی قاصر ہے، اور قلمکار لکھنے سے قاصر کیوں نہ ہو کہ قلمکار معاویہ کا کام بھی ایسا ہے، سیاست میں دیکھو تو اعلیٰ مقام نظر آتا ہے، اگر کردار میں دیکھو تو اعلیٰ مقام نظر آتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی آواز کم کریں، تھوڑا سا لگے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک عظیم کردار سے نوازا تھا، عظیم گفتار سے نوازا تھا کہ معاویہ وہ ہے کہ جس کو میرے پیغمبر نے کہا تھا، معاویہ اللہ تجھے ہدایت دینے والا لوگوں کو بنا دے، اللہ تجھے ہدایت کا سر چشمہ بنا دے۔ اور ایک جگہ میرے پیغمبر نے فرمایا، معاویہ میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ اب دنیا یہ تو کہتی ہے کہ اور صحابی رسول کے متعلق میرے پیغمبر نے کہا تھا، اور صحابی کے رسول کے متعلق کہا تھا کہ حسین تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، اسی
میں نام ایک معاویہ کا آتا ہے کہ جس کو میرے پیغمبر نے فرمایا معاویہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اور معاویہ ایسا ستارہ ہے جب آسمان پہ چمکتا ہے تو ہر دیکھنے والا معاویہ کی اس بات کو دیکھتا ہے اور دیکھنے والا یہ دیکھ کر جھلملا اٹھتا ہے. دیکھنے والا دیکھ کر یہ پہچانتا ہے, یہ سمجھتا ہے اور یہی بتاتا ہے کہ معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جو آسمان پر چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اور اللہ نے معاویہ کو ایسی شان دی کہ اللہ نے معاویہ کو ایسی عظمت اور رتبت اور مرتبت دی کہ معاویہ کو اللہ نے میرے پیغمبر کے سسرال اور میرے پیغمبر کے اس رشتے سے نوازا کہ جسے دنیا آج قریبی رشتہ جانتی ہے. دنیا آج قریبی رشتہ جانتی ہے کہ معاویہ حضور کے سالوں میں سے شمار ہوتے ہیں. اور میں ایک تقریر سن رہا تھا, مولانا فرما رہے تھے کہ معاویہ تو وہ ہیں کہ معاویہ تو وہ ہے. آج لوگ کہیں کہ معاویہ کی اولاد میں سے کوئی علی بھی آیا ہے, معاویہ کی اولاد میں سے کوئی عثمان بھی آیا ہے, تو ہاں معاویہ کے ایک بیٹے کے بیٹے ان میں ایک نام علی کا بھی آیا ہے. اور علی اگر معاویہ علی سے محبت کرتے ہی نہ تو پھر علی کا نام اپنی اولاد میں رکھتے کیوں؟ تو معاویہ نے یہ بتایا, یہی سکھایا, یہی سمجھایا کہ معاویہ میرا دوست ہے اور معاویہ میرا اچھا صحابی ہے. اور معاویہ نے یہی بتایا علی میرے پیارے ہیں, علی میرے اپنے ہیں, علی میرے پیارے ہیں. جب پیار کی وجہ سے یہی جملہ کہا کہ میں نے اپنے بیٹوں اور بیٹوں میں سے اپنی اولاد میں سے اولاد کا نام علی رکھ کر معاویہ نے یہی بتایا تھا معاویہ میرا اپنا ہے. معاویہ نے یہی بتایا علی میرے اپنے ہیں. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بادشاہ نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد کہا معاویہ آج آپ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے. معاویہ میں چاہتا ہوں, میں ملک کا بادشاہ ہوں, میں ملک کا وزیر ہوں اور بادشاہ ہوں, سلطنت میرے پاس ہے, حکومت میرے پاس ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی حضرت علی سے جنگ ہے تو جنگ کی صورت میں اگر مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا. معاویہ نے پوچھا بتاؤ کیا کرو گے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے مدد مانگو گے میں مدد دوں گا, آپ مجھ سے اگر کچھ سامان مانگو گے میں سامان دوں گا. تو سن, حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا بادشاہ تو سن لے, تو بادشاہ اپنی حکومت کا اور اپنی سلطنت کا تو بادشاہ ہے, تو بڑا ہے, تیرے پاس حکومت بھی ہے, لیکن سن معاویہ نے کہا کہ حضرت علی میرے پیارے ہیں, میرے دوست ہیں. آج کے بعد اگر تو نے حضرت علی کے مطابق حضرت علی کے خلاف اگر کوئی تو نے آواز اٹھائی تو میں تیری آواز کو دبا دوں گا. میرا معاویہ نے یہی کہا کہ علی میرا پیارا ہے اور علی میرا دوست ہے. آج کے بعد اگر تو نے آواز اٹھائی تو میں تیری آواز کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. یہی پیار ہے. اور میں آج آپ کو یہی پیار بتانے آیا ہوں کہ معاویہ کا اور حضرت علی کا آپس میں پیار اتنا ہے. اور اللہ نے حضرت امیر معاویہ کو اتنی شان دی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی بنتے ہیں. بولے کیا بنتے ہیں؟ کاتب وحی. آج اگر کوئی آدمی کوئی خطوط لکھنا چاہے, کوئی ایسی بات لکھنا چاہے جو وہ کہے کہ بھائی بات میں لکھنا چاہتا ہوں اور یہ بات تیرے راز میں رہے, تو وہ اس آدمی کا چناؤ کرتا ہے, وہ اس آدمی کو چنتا ہے جو اس کے راز کو دل میں چھپائے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دل میں چھپائے کہ میری بات باہر نہ نکل جائے. میری بات اگر کسی کے سامنے ظاہر ہوگی تو وہ کیا کہے گا, یہ آدمی ایسا ہے, یہ آدمی ایسا ہے. لیکن قربان جاؤں, اللہ نے میرے پیغمبر کو ایسا قرآن مجید دیا کہ قرآن مجید کے بعد میرے پیغمبر نے بھی تلاش کیا, میرے پیغمبر نے بھی ڈھونڈا کہ ایک ایسا آدمی ہو کہ جس طرح میں بولوں
تو وہ صحابی لکھے جس طرح میں کہوں، وہ صحابی لکھے جس طرح میرا حکم ہو، وہ صحابی لکھے۔ تو میرے پیغمبر نے ایک چناؤ کیا، اسے معاویہ کہتے ہیں، کہ جس نے قرآن مجید کو لکھ کر یہ پیغام دے دیا کہ میں بھی جس کلام کو لکھ رہا ہوں وہ کلام بھی اعلیٰ ہے، اور جس قرآن کو لکھ رہا ہوں وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، اور جو مجھے بتانے والا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، اور جس چیز کو میں لکھ کر یہ تمہیں دے رہا ہوں تو اس چیز کے لکھنے والا بھی خود اعلیٰ بنتا چلا جاتا ہے۔ معاویہ تو وہ ہستی ہے کہ اللہ نے ایسی عظیم اور ایسی شان بخشی ہے کہ معاویہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی بنا دیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر سوئے، ایسے بستر پر سوئے ہیں، باہر سے دروازہ کھٹکھٹا، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت امیر معاویہ اس وقت سلطنت کے بادشاہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹا، حضرت امیر معاویہ کی نیند کھلی، تو نیند کھلنے کے بعد کسی کو حکم دیا کہ دروازہ کھولو اور اس آدمی کو اندر آنے دو۔ جب اندر تشریف لایا وہ آدمی تو حضرت امیر معاویہ شش و پنج میں پڑ گئے۔ اس وقت اور رات کے اس پہر میں کون آ سکتا ہے؟ کوئی آ تو نہیں سکتا، لیکن یہ کیسا آدمی؟ اب وہ آدمی اندر آیا اور اندر آنے کے بعد اپنا چہرہ ایک طرف چھپا کر کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ کی نظر اور حضرت امیر معاویہ کی فصاحت و بلاغت ایسی تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی نظر اس پر رکھی اور اس کے نظر پر پڑنے کے بعد کہا، تو آدمی نہیں ہے، تو مجھے بچانے نہیں آیا، تو مجھے اٹھانے نہیں آیا، تو مجھے جگانے نہیں آیا، تو کچھ اور کام کے لیے آیا ہے۔ اب اس نے کہا، میں آپ کو جگانے آیا تھا کہ آپ کی نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ کی تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، نہیں بات کچھ اور ہے، بتا تو کس لیے آیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر اسے بتایا کہ تو آدمی نہیں ہے، تو شیطان ہے۔ بولے کون ہے؟ تو شیطان ہے۔ اب اس نے کہا، آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ مجھے ایسے پتا چلا کہ شیطان کبھی کسی کو عبادت کے لیے اٹھانے نہیں آتا، کسی کو جگانے نہیں آتا، کسی کو عبادت پر لگانے کے لیے نہیں آتا، تو کسی اور سلسلے میں آیا تھا۔ اس نے کہا تھا، نہیں معاویہ، میں آپ کو جگانے آیا ہوں۔ تو معاویہ نے پوچھا، بتاؤ کیوں جگانے آئے ہو؟ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ کل جب آپ کو بیداری نہیں ہوئی تھی، آپ کی نیند کھلی بھی نہیں تھی، تو آپ بستر پر سوئے ہوئے تھے، آپ نے رات کو جب سوتے ہوئے یہی کہا تھا، میں صبح کو بیدار ہوں گا، میں صبح کو اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا۔ تو رات کو جب آپ سوئے تو آپ کو نیند ایسی آئی اور آپ کی آنکھ ایسے لگی کہ آپ صبح تہجد کو بیدار نہ ہو سکے۔ جب آپ اٹھے نہیں تو آپ اٹھنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ تہجد کا وقت ختم ہے، تہجد کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو پھر آپ کے دل میں ایسا ارمان آیا، آپ کے دل میں ایسی چیز آئی کہ اللہ مجھ سے ہو کیا گیا ہے کہ میں جب اٹھا ہوں تو ٹائم ختم ہو گیا ہے، تہجد کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ سارا دن روتے رہے، رونے کے بعد جب آپ کو میں نے آج آپ کو اس لیے جگانے آیا ہوں، جب آپ روئے تو اللہ کو ایسی خوشی طاری ہوئی کہ اللہ ایسا خوش ہوا۔ اللہ نے کہا، وقت کا بادشاہ، سلطنت کا بادشاہ، جس کی بادشاہی 64 لاکھ مربع میل پر ہے، وہ بادشاہ آج تہجد کے فوت ہونے پر اتنا رو رہا ہے، اتنا زار و قطار رو رہا ہے۔ تو اللہ نے آپ کی اس رات کو اور اس غم کو اللہ نے دیکھ کر آپ کے حصے میں اتنی نیکیاں آئی ہیں کہ جتنی پچھلی عمر گزری ہے، جتنی نیکیاں آپ نے کمائی ہیں، اتنی عمر کی نیکیاں اس آج کے دن پہ رونے پہ اللہ نے عطا کر دی ہیں۔ تو اللہ نے جب یہ عطا کیا تو آج میں نے کہا کہ یہ سستا میرے لیے سودا، یہ میرا سودا جو ہے میرے لیے سستا ہے کہ آج آپ کو اٹھا کر اور تہجد کی نماز پڑھاؤں، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ کو وہی نیکی ملے جو آج تہجد آپ پڑھیں گے۔ کل آپ روئے تھے تو اس رونے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنی نیکیاں دے دی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا، یہاں سے نکل جا،
یہاں سے چلا جا. میں آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. آج میرا بستر گرم ہوتا ہے, میں صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا, لیکن قربان جاؤں امیر معاویہ پہ کہ ایک دن کی تہجد کی نماز چھوٹ چکی ہے تو سارا دن زار و قطار رو رہے ہیں. آج میں اپنے دل میں جھانکوں, میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اور پڑھنے کے بعد سنی بھی ہے, اور سنی ہوئی بات آپ کو سنانے آیا ہوں کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اس کے سارے دن کی اچھائیاں اور اس کے سارے دن کے کام اس کے بہتر طریقے سے ہوتے ہیں. لیکن آج کچھ لوگ یہ بھی ہیں کہ صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد 4 نمازوں کی چھٹی ہو گئی. اس پگڑی کے ساتھ بھی اپنے کالج میں بیٹھ کر دین کی بات کی جا سکتی ہے. اور آج لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں, اسکول میں پڑھنے والا اور اسکول میں پڑھانے والا, بھائی ہمیں چھٹی تو 3 بجے ہوتی ہے, 2:30 بجے ہوتی ہے, ہم کیسے پڑھیں اور ہم پڑھا نہیں سکتے, ہمارا پیریڈ جاتا ہے. تو میں نے کہا قیامت کی صبح اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرے دنیا کے کام میں, دنیا کی مستی میں تو اتنا مست ہو چکا تھا کہ تجھے میں بھی بھول گیا تھا, میں بھی بھول چکا تھا. آج اس جاب کی آڑ میں اور اس اپنی وقت کے اندر اور بینک کے اندر جاب کے اندر کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کا ٹائم نہیں ہوتا. ارے قربان جائے امیر معاویہ پہ کہ جس نے ایک دن اگر تہجد کی نماز چھوٹی ہے. کس کی؟ تہجد کی. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے یا غالباً کوئی اور ہے, سلطان صلاح الدین ایوبی ہے یا کوئی اور بادشاہ ہے, کہ اس نے اعلان کیا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں اور میرے فوت ہونے پر, بلکہ کسی آدمی نے یہ کہا تھا کہ میں مر جاؤں اور میرے مرنے پر وہ جنازہ پڑھائے جس کی کبھی نماز جماعت کے ساتھ نہ چھوٹی ہو, کسی کی نماز نہ چھوٹی ہو. اب سارے لوگ پریشان ہیں, کوئی کہتا ہے میری 5 چھوٹی ہیں, کوئی کہتا ہے 10 چھوٹی ہیں, کوئی کہتا ہے میری بہت ساری چھوٹ گئی ہیں. تو وہ بادشاہ جس نے اعلان کیا تھا, کوئی ہے آدمی اس کا جنازہ پڑھانے والا؟ تو جب جنازہ رکھا گیا, دائیں بھی دیکھتے ہیں بائیں بھی دیکھتے ہیں, کوئی آگے آنے کے لیے تیار نہیں, کوئی امامت کرانے کے لیے تیار نہیں, کوئی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں. تو اب سارے خاموش ہو گئے کہ بھئی کوئی ہے ہی نہیں. تو وہی بادشاہ وقت کا آگے ہوا اور اس نے کہا, آج جب تک میں نے حکومت سنبھالی اور حکومت سنبھالنے سے پہلے بلوغت سے لے کر آج تک میری ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں ہوئی. اور وہی بادشاہ سامنے کھڑے ہو کر اس کا جنازہ پڑھاتا ہے. بھائی بادشاہ کو کتنے کام ہوتے ہیں, صدر کو کتنے کام ہوتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک وہ اپنے کام کاج کرتا ہے. لیکن آج میں اور آپ بھی سوچیں کہ وہ وقت کا بادشاہ اگر اتنی نماز کی پابندی کرتا ہے, تو آج میں سارا دن ویلا بیٹھنے والا, سارا دن ایسے بیٹھنے والا, سارا دن ٹی وی پہ بیٹھنے والا, نیٹ چلانے والا, آج میں اپنی نماز کو باجماعت ادا کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جس کی فراست پوری کائنات میں سب سے بلند ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں, ایک معاملہ پیش آتا ہے. ابو بکر بھی اس مجلس میں, عمر بھی اس مجلس میں, عثمان بھی اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں اور حضرت علی بھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں. اب وہ معاملہ پیش آیا, ابو بکر سے پوچھا, ابو بکر آپ اس کا حل بتائیں. تو ابو بکر نے کہا, اللہ اعلم ورسولہ, اللہ جانتا ہے اور آپ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں, مجھے اس معاملے کا پتہ نہیں. اب عمر سے پوچھا, عمر نے یہی جواب دیا. عثمان سے پوچھا, عثمان نے یہی جواب دیا. حضرت علی سے پوچھا, حضرت علی نے یہی جواب دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, علی اے صحابی رسول, آپ سے یہ معاملہ طے نہیں ہوتا,
ایک جائے اور امیر معاویہ کو بلائے، ایک جائے اور امیر معاویہ کو بلائے. یہ معاملہ خلفائے راشدین سے حل نہیں ہو رہا. اب پانچواں خلیفہ آیا اور اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. جب حضرت امیر معاویہ کو بلایا گیا تو حضرت امیر معاویہ سامنے بیٹھے، اور سامنے بیٹھنے کے بعد میرے پیغمبر نے فرمایا معاویہ، بڑے پیار سے بڑے دھیمے انداز میں کہا معاویہ اس معاملے کا حل چاہیے. تو حضرت امیر معاویہ نے معاملہ ایسا حل کر کے دکھایا کہ میرے پیغمبر کو خوشی ہوئی اور میرے پیغمبر نے دعاؤں سے نواز دیا. اور آج بھی میں والدین کو کہنا چاہتا ہوں، جس کا بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس بچے کی حوصلہ افزائی کرو، اس بچے کو دعاؤں سے نوازو، تاکہ وہ آنے والے وقت میں وہ بڑا ہو کر بھی اپنی اولاد کی اس طرف تربیت کر سکے. آج اگر کوئی بچہ اچھا بھی کام کرتا ہے، ہم اسے جو ہے اچھے الفاظ سے اور اچھے القاب سے نہیں پکارتے. ارے تو روز یہ کام کرتا ہے. نہیں، اس بچے کے دل کو ایسا نہ کرو کہ وہ بچہ ایک دن وہ اپنا دل بھی توڑ بیٹھے اور وہ کہے کہ بھئی میں یہ کام کرتا ہی نہیں. میں نے ہمارے ایک مسجد میں ایک آدمی ہے، اس کے خود کے اپنے بچے نہیں ہیں. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ ان کے 2 بھانجے ہیں اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس آدمی نے نماز پڑھنے کے بعد ان کو 5-5 روپے دیے. ایک کو دے دیا، دوسرے کو بھی دیا. میں نے ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا. جب یہ بات دیکھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ہی اس کو 5 روپے ان کو کیوں دیتے ہیں؟ کہا کہ میں بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ایسے بچے کو بلاؤں تو وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا. اب میں اس کو اس حساب سے لے آتا ہوں، بچے بھی چھوٹے ہیں، بڑے نہیں ہیں، میں اس کو اس حساب سے لے آتا ہوں کہ آپ آؤ گے نماز پڑھنے کے لیے تو میں آپ کو 5 روپے دوں گا. تو یہ آپ تربیت کرنا سیکھیں کہ بچے کی اگر تربیت ہوگی تو بڑا ہو کر وہ بھی اپنی باپ کے لیے سرمایہ بنے گا. دنیا میں سب کچھ چلے جائیں گے، سارے لوگ چلے جائیں گے، سب کچھ چلے جائیں گے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی چند چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے قیامت میں، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو 3 چیزیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں، اور ساتھ رہنے کے بعد 2 چیزیں اسے چھوڑ جاتی ہیں، ایک چیز اس کی بچتی ہے. ایک اور حدیث کے اندر تقریباً 8 چیزیں آئی ہیں. بھائی، رشتہ دار اس آدمی کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن جب اس کو قبر میں لٹاتے ہیں، لٹانے کے بعد وہ بھائی اور دوست اور باپ اور بیٹا سارے چلے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا مال، یعنی اس کے چارپائی، اس کے بستر، اس کے اوپر ڈالنے والی کوئی چادر، وہ اس کے ساتھ جاتی ہے. لیکن جب اس کو لحد میں اتار دیا جاتا ہے وہ چیز بھی واپس آ جاتی ہے. ایک تیسری چیز کون سی ہے؟ وہ اعمال ہے، وہ ساتھ جاتے ہیں. اور ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ آدمی اگر اپنی اولاد کی تربیت ایسے کر کے جائے کہ اس کی اولاد کی تربیت ایسی ہو کہ آدمی اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ اولاد اس کے لیے ایسی نیکیاں کرے کہ اس نیکیوں کا فائدہ اسے پہنچ رہا ہو، اس نیکیوں کا فائدہ اسے پہنچ رہا ہو. اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے والدین نے مجھ پر محنت کی کہ آج میں اس مسند پر بیٹھا ہوں. میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا تھا، والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن دل میں جب ہم اپنی بات سوچتے ہیں تو دل پہ ایک نرمی بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، غمی بھی آتی ہے. والدین کے جانے پر غمی آتی ہے، لیکن خوشی اس بات پر آتی ہے کہ انہوں نے تربیت ہماری ایسی کی ہے کہ آج جس موڑ پر بھی کھڑے ہوں تو ہم دھکے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں نے جب خواب دیکھا، خواب کیا تھا کہ جب میں نے